50 سے زیادہ ملک مسلمان ہیں، پھر بھی ہم کیوں پس رہے ہیں؟ ہم کیوں ایک جھنڈے تلے جمع نہیں ہوتے کہ ہم مسلمان ہیں؟ یہ سوچنے کی بات ہے نا۔ پھر ہم تو یہ بھی، میں پہلے بھی یہ بات کہہ چکی ہوں کہ ہم تو اسی بات پہ لڑی جاتے ہیں کہ یہ تو اردو سپیکنگ اور یہ پنجابی ہیں۔ اتنی چھوٹی سوچ لے کے ہم لوگ بیٹھے ہوئے ہیں۔ آگے جب بچوں کے رشتے کرنے ہوتے ہیں، آپ سوچیں ہم کیا کیا چیزیں نہیں سوچتے۔ شرم آتی ہے یہ کہتے ہوئے بھی، کیونکہ ریکارڈنگ ہو جاتی ہے، بات ریکارڈ میں آ جاتی ہے۔ لیکن الحمدللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ کہتے ہیں کذالک قول الذین لا یعلمون، جو علم نہیں رکھتے تھے۔ دیکھیے علم کون نہیں رکھتے تھے؟ مشرکین۔ وہ یہ کیوں کہتے تھے؟ کیونکہ مشرکین مکہ یہ کہتے تھے کہ ہم تو خانہ کعبہ کے متولی ہیں، ہم خانہ کعبہ کی حفاظت کرتے ہیں، ہم وہاں پہ صفائی کرتے ہیں، جو حج کے لیے آتے ہیں ہم ان کی خدمت کرتے ہیں، تو ہم جنت میں جائیں گے۔ ان لوگوں کو تو کچھ پتہ ہی نہیں ہے، یہ لوگ ایسے ہی کہہ رہے ہیں کہ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو جنت میں لے کے جائے گا۔ تو اللہ سبحانہ کہتے ہیں فاللہ، اللہ یحکم بینہم یوم القیامہ، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ قیامت کے دن ان کے درمیان فیصلہ کر دے گا، فیما کانوا فی یختلفون، جس میں یہ اختلاف کرتے ہیں۔ تم اس کی پریشانی نہ لو، مت اتنی اپنا ٹائم ضائع کرو، اور تم اللہ سبحانہ اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو حکم دیے ہیں اس طرح سے اپنی نیکیاں کرنے کی طرف بھاگو۔ ان کے بارے میں تم زیادہ اپنا خیال نہ کرو، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ قیامت کے دن فیصلہ کر دیں گے۔ قیامت کا دن جب کسی بھی انسان کو، کوئی بھی انسان جو کوئی بھی اہل کتاب ہے یا مسلمان ہے، جس کو اس چیز کا احساس ہے نا کہ قیامت کا دن ہے، اس دن حساب ہے، ہمارا نامہ اعمال ہمارے ہاتھ میں آئے گا ہر صورت میں۔ جن کا نیک نامہ اعمال ہے دائیں ہاتھ میں آئے گا، جن کا برا نامہ اعمال ہے ان کا بائیں ہاتھ میں آئے گا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پکچر کی طرح بتا دیا کہ وہ اپنے ہاتھ پیچھے کریں گے کہ ہم نے یہ نامہ اعمال نہیں پکڑنا۔ فرشتے ان کو پیچھے سے نامہ اعمال پکڑائیں گے کہ پکڑو یہ اپنا نامہ اعمال، اور کافر کہیں گے کہ یا اللہ آج کاش ہم مٹی ہو جاتے اور ہم ختم ہو جاتے۔ یہ سب کچھ ہے۔ جس کو اس چیز کا احساس ہو جائے گا نا کہ ہم نے حساب دینا ہے، پھر اس کی اس دنیا میں بھی عمل اس کے مطابق ہو جائیں گے۔ ہمارا پرابلم بھی یہ ہو جاتا ہے نا کہ کیونکہ ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی بات نہیں، اس سو کے کچھ بھی نہیں ہونا، دیکھی جائے گی جب آئے گا ٹائم۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ اتنے رحیم ہے، کریم ہے، معاف کر دیں گے۔ اور ہم کھلے عام ایسی حرکتیں کرتے ہیں جس پہ اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی بڑی سزائیں سنائی ہوئی ہیں۔ میں بار بار آپ کو یہ کہتی ہوں کہ 30 پارہ کبھی پڑھ کے دیکھیں۔ آپ کو پتہ جب مکی دور کی آیات جو تھی نا، جس میں اللہ تعالیٰ کی توحید کا تھا، قیامت کا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا تھا، پوری مکی دور کی آیات میں یہی تھا۔ اسی لیے تو صحابہ اتنے جم گئے تھے، اسی لیے تو اتنے سٹرونگ ہو گئے تھے ریلیجن میں، کیونکہ ان کو آخرت کی فکر لگ گئی تھی۔ جو انسان کو آخرت کی فکر نہیں ہوگی نا تو اس کا دنیا ہی سب کچھ کھا جائے گی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ آگے دیکھیے کیا کہتے ہیں 114 آیات میں، وَمَنْ أَظْلَمَ، وَمَنْ اور کون، أَظْلَمَ بڑا ظالم ہے، ممن جس نے منع کیا، جو منع کرے مساجد اللہ، مسجدوں سے اللہ کی، ان کے یذکرا کہ ذکر کیا جائے، فیہا اس میں، فیہا اسمہ اس کے نام کا ذکر کیا جائے، واسعا اور وہ کوشش کرے، فی خرابیہا اس میں خرابی کی، اولئکا یہی لوگ ہیں، ما نہیں کانا ہے، لہم ان کے لیے، ان کے یدخلوہا کہ وہ داخل ہو اس میں، الا مگر خائفین ڈرتے ہوئے، لہم ان کے لیے، فی دنیا میں خزیٌ رسوائی ہے، ولہم اور ان کے لیے، فی الآخراتی آخرت میں، عذاب عظیم دردناک عذاب ہے۔ اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں جو بتا رہے ہیں کہ مسجدوں میں، کہ وہ لوگ جو مسجد میں جانے سے روکتے ہیں یا اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مسجدوں میں خرابی کرتے ہیں۔ اب دیکھیے اس میں پھر وہی بات آ جاتی ہے کہ مسجدوں میں ممبروں پہ بیٹھ کے کیا کیا خطبے دیتے ہیں، ایک مسجد والے دوسرے مسجد والے کے بارے میں کیا کیا بات کرتے ہیں۔ میں نے خود ایک دفعہ کسی سے میرے ملنا ہوا تو انہوں نے بتایا وہ کنورٹ ہوئے تھے اسلام میں، اور انہوں نے کہا کہ وہ آئی تھنک دے ور اسماعیلی بیفور، اور پھر اس کے بعد وہ مسلمان ہوئے، تو انہوں نے کہا کہ ہم کس مسجد میں جائیں، ہم جس مسجد میں جاتے ہیں وہ کہتے ہیں وہ غلط ہے، ہم تو مسلمان ہوئے ہیں، اب یہ مسلمان آپس میں بھی ایک دوسرے کے ساتھ ایسے کرتے ہیں تو ہم کہاں پہ جائیں، وی آر ٹوٹلی کنفیوز۔ تو کیا جواب دیں ان کو؟
یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ کون اس سے بڑا ظالم ہو سکتا ہے جو اللہ کی مسجدوں میں جانے سے منع کر دے اور اس میں خرابی کرے. وہی اولئک، یہی وہ لوگ ہیں جو اس میں داخل ہوں. تو ان کو چاہیے، لوگوں کو تو یہ چاہیے تھا کہ وہ مسجدوں میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے اندر داخل ہوں. وہ عبادت کی جگہ ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ سے بات کرنے کی جگہ ہے، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنے کی جگہ ہے، خشوع و خضوع کی جگہ ہے. وہاں پہ اگر لہم فی دنیا، اللہ تعالیٰ اس کی سزا کیا بتا رہے ہیں کہ ایسے لوگوں کے لیے دنیا میں بھی رسوائی ہے اور آخرت میں بھی ان کے لیے عذاب عظیم ہے. اللہ اکبر. اب دیکھیے کہ ایک تو وہ ہے کہ جو خرابی کر رہا ہے، رائٹ، وہ تو سمجھ آ گئی کہ بری بات ہے، ان کو نہیں کرنا چاہیے. لیکن زیادہ تر جب حکم ہم پڑھتے ہیں نا، یہ علماء کی شامت آتی ہے اس میں، کیونکہ جب علم لے چکے اور اس کے بعد اگر آپ کا علم، اس کے بعد عمل آپ کا ٹھیک نہیں ہوتا. دیکھیں ایک طرف تو ہم پڑھتے ہیں کہ اگر ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کتاب کی تعلیم دے رہے ہیں اور اسی دوران میں موت آ جاتی ہے تو قیامت کے دن نور کے ممبروں پہ بیٹھے ہوں گے تو اتنی خوشی ہوتی ہے کہ الحمدللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس دن میں ہمیں اس مقام تک پہنچا دینا. اور دوسری طرف جب اتنا ڈر لگتا ہے یہ پڑھتے ہوئے کہ اگر آپ کو قرآن کا علم ہے، آپ پڑھا رہے ہیں، اور اگر کوئی ایسی بات جو قرآن میں نہیں ہے آپ اس آیت کا غلط میننگز بتا دیتے ہیں تو قیامت کے دن فرشتے سر کے بالوں کے بل گھسیٹتے ہوئے ان کو لوگوں کو دوزخ میں لے جائیں گے. اللہ اکبر. یہ ایسی چیزیں جب ہمیں سمجھ آتی ہے تو پھر انسان سوچتا ہے، بات کرتے ہوئے کہتے ہیں نا پہلے تولو پھر بولو، پھر وہ حساب ہو جاتا ہے. اللہ کا ڈر ہونا چاہیے انسان میں. اللہ کی مسجدیں بات کرنا، کون بات کرتا ہے مسجدیں؟ اب دیکھیے مسجد میں جانا، مجھے جہاں تک یاد ہے کہ جب میں ابھی تک میں نے اس قرآن کو پڑھا نہیں تھا، ایسے میں نے اس کو نہیں سمجھا تھا. میں تو نماز پڑھنے کے لیے ویسے بھی نہیں جاتی تھی کیونکہ مسجد میں نماز پڑھنے کا عورتوں کا تھا نہیں. لیکن اگر میرے گھر کے آدمی مسجد میں نہیں جا رہے تو مجھے کبھی تکلیف بھی نہیں تھی. اور اگر صرف ایک جمعہ ہوتا تھا، جو کہ ڈیفینیٹلی وہ تو جاتے ہی تھے جمعہ پڑھنے کے لیے، لیکن ہم نے مسجدوں کو آباد کرنے کا کب سوچا؟ ہم صرف رمضان میں مسجد آباد رکھتے ہیں، اس کے بعد ہم بھول جاتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع تو نہیں کیا عورت کو مسجد میں جانے سے. دیکھیں میں زیادہ تر بات جب آپ سے کرتی ہوں تو میری عورتوں سے اس لیے کہ مجھے یہ لگتا ہے کیونکہ میرے کلاس بھی عورتوں کی ہوتی ہے، میں انہی کے بارے میں بات کر رہی ہوتی ہوں. ڈیفینیٹلی بہت سے آدمی بھی ہیں جو میرا پروگرام سنتے ہیں اور وہ کامنٹس بھی دیتے ہیں اور بتاتے بھی ہیں، لیکن کیونکہ زیادہ تر میرا انہی کے ساتھ واسطہ پڑتا ہے، اسی لیے میں انہی کے بارے میں بات کر رہی ہوتی ہوں کہ آدمیوں کے لیے تو دیکھیں مسجدوں میں 5 وقت نماز جماعت کے ساتھ پڑھنے کا حکم ہے. اللہ اکبر. ہمارے بیٹے، ہمارے خاوند جب گھروں میں بیٹھے رہیں تو ہمیں احساس بھی نہ ہو، کوئی تو جائے نماز پڑھنے کے لیے، رائٹ. آباد کرنا کیا ہوتا ہے مسجدیں؟ ہم جائیں وہاں پہ دیکھیں کہ کیا ہو رہا ہے. وہاں پہ کلاسز ہوتی ہے. دیکھیے نماز صرف اگر عورت ہے، عورت کو نماز پڑھنے کا اللہ نے حکم نہیں دیا کہ وہ مسجد میں جا کے نماز پڑھے، ہم گھر میں پڑھتے ہیں. لیکن وہاں پہ اور کلاسز ہوتی ہیں، ہم علم لینے کے لیے جا سکتے ہیں. ہم اپنے چھوٹے بچوں کو جب لے کے جائیں گے تو ان کو پتہ چلے گا کہ مسجد کیا ہے اور وہاں پہ کیا ہوتا ہے. اور اللہ تعالیٰ اس میں کیا کہہ رہے ہیں؟ جو ایسے لوگ ہیں جو مسجدیں آباد نہیں کرتے، اس میں خرابی کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کا ذکر سے بھی روکتے ہیں، ان لوگوں کے لیے کیا ہے کہ خزی دنیا ہے وہ عذاب الآخرہ ہے. اور اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، اور اللہ ہی کے لیے مشرق و مغرب. فَأَيْنَمَا، پھر جس طرف، تولو تم منہ کرو گے، فَثَمَّ تو وہی ہے، وجہ اس کا چہرہ، وجہ اللہ کا چہرہ. ان اللہ، بے شک اللہ، واسع علیم، بہت وسعت والا ہے اور بہت علم والا ہے. کئی دفعہ دیکھیں ہمیں یہ ہوتا ہے کہ ہم کہیں ایسی جگہ پہ ہیں جہاں پہ ہمیں کعبہ کا نہیں پتہ چل رہا کہ قبلہ کا. ایسا نہیں ہے کہ نماز اب قبلہ کا نہیں پتہ تو نماز ہوگی نہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ مشرق و مغرب سب اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہیں. تم جہاں بھی منہ کرو گے، جہاں بھی نماز پڑھو گے، وہ اللہ کی ہی طرف منہ ہو جائے گا. اللہ نے تو اتنی آسانیاں دی. ایک ہمیں کسی سے بات ہو رہی تھی، انہوں نے کہا کہ جب مکہ کے مشرکین تھے وہ یہ کہا کرتے تھے کہ ہمیں منع کرتے ہو کہ بتوں کی پوجا کرو، اور خود یہ خانہ کعبہ کی پوجا کرتے ہیں جو کہ اینٹوں سے بنا ہوا گھر ہے. تو اس پہ یہ آیت آ گئی تھی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ کعبہ جو ہے وہ تو ایک قبلہ ہے، ایک ڈائریکشن ہے،
آپ دیکھیے کہ اگر کعبہ ڈائریکشن نہ ہوتا تو جب نماز پڑھیں کوئی ادھر منہ کر کے پڑھا ہے، کوئی ادھر منہ کر کے پڑھا ہے، کوئی ادھر منہ کر کے پڑھا ہے، تو کیسا لگتا؟ کعبہ از اے ڈائریکشن. یہ آپ لفظ یاد رکھیے گا. جن لوگوں کو نہیں پتا ہوتا کہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے سامنے ایسے کوسچنز آ جاتے ہیں تو ہمیں سمجھ نہیں آتی ہے اس کا جواب دینے کی، کیونکہ آپ کو یاد ہے حضرت عمر کی بات کہ وہ طواف کر رہے تھے اور انہوں نے جب حجر اسود کو چومنے لگے تو انہوں نے کہا کہ اے حجر اسود کہ تو ایک پتھر کے سوا کچھ بھی نہیں ہے، اگر میرے نبی نے تجھے نہ چوما ہوتا تو میں کبھی تجھے نہ چومتا. یہ ایمان کا لیول ہوتا ہے کہ سب کچھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ کیا ہے ہمارے لیے وہ بن جاتے، ہمارے لیے وہ سنت ہو جاتی ہے وہ کرنا. لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ مین تو یہ کہ ہم نے اللہ کے آگے ہاتھ اٹھانے. اگر ہم خانہ کعبہ کے اندر بھی ہیں تو ہم مانگتے تو اللہ سے ہیں نا، اسی رب سے مانگتے ہیں. تو یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ کیا کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بہت وسعت والا اور علیم ہے، وہ جانتا ہے تمہارے دلوں کے حال کو. کسی کو اگر نہ بھی پتہ چلے کہ تمہاری نیت کیا ہے، اللہ تو دلوں کے حال بھی جانتا ہے نا. اور پھر آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں 116 آیات میں، وَقَالُوا اور کہا انہوں نے، اتخذوا بنا لیا اللہ نے والدن، بنا لیا اللہ نے والدن کوئی اولاد. وَقَالُوا اور انہوں نے کہا، اتخذوا یہ بہت بڑی آیت ہے، یہ بھی آپ کو جب بھی آپ سنیں گے اس کے بارے میں تو آپ کو بار بار اس کے بارے میں، آپ جب اہل کتاب سے بات کرتے ہیں نا تو آپ کو اس آیت کے بارے میں بھی پتہ ہونا چاہیے کہ ہمارے قرآن میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں بتا دیا کہ وہ کہا انہوں نے کہ بنا لیا اللہ نے والدن کوئی اولاد، سبحانہ پاک ہے وہ اس سے، بلکہ لہو اسی کے لیے ہے، ما فی السماوات والارض جو کچھ آسمان میں اور زمین میں ہے، کلن سب لہو اس کے لیے قانتون فرما بردار ہیں. اللہ تعالیٰ بنا لیا. یہ دیکھیں اکثر ہم بات کرتے ہیں نا تو ہم کہتے ہیں کہ ان لوگوں کا یہ عقیدہ ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں. یہ بات یہاں پہ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا بنا لیا ہے. جیسے قرآن میں آگے بھی انشاءاللہ آپ 1-2 آیات میں ایسا آتا ہے کہ جس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں تھا نا کہ جب وہ ان کی والدہ نے ان کو ڈال دیا، پانی میں ڈال دیا تھا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کی والدہ کے دل میں وحی کر دی تھی، جیسے ان کو القاء کر دیا تھا کہ یہ جو پانی میں جا رہا ہے تو یہ ایک دن نبی بھی بنے گا اور ہی ول بی سیف. تو وہ خوش ہو گئی تھی. تو پھر جب فرعون کی بیوی نے، اس کی اہل نے، لکھا ہوا ہے نا ان کی وائف نے جب اس کو اٹھایا تھا تو انہوں نے کہا کہ یہ اس سے ہمیں فائدہ ہوگا، اس کو اتنا پیارا بچہ، اس کو نہ مارو اور میں بھی ہم اس کو اپنا بیٹا بنا لیں گے. تو بالکل وہی بات ہے کہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ جو نبی ہے، جو عیسیٰ علیہ السلام ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو اپنا بیٹا بنا لیا ہے. رائٹ. تو اس کا مطلب یہ کہ ہم نے اس کو اختیارات دے دیے ہیں. آج آپ دیکھیں کہ اختیارات دینے سے، اب یہاں پہ روک کے دیکھیں کہ ان کا عقیدہ کیا تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، کیونکہ ان کے پاس ایسے وہ تھے نا، معجزے بھی ایسے تھے، تو ان کو لگتا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے اختیارات میں ان کو شامل کر لیا ہے. آج ہم لوگ کیا کہتے ہیں؟ اللہ نہ کرے، میں سب کی بات نہیں کر رہی ہوں، زیادہ تر مسلمانوں میں کیا ہوتا ہے، وہ داتا صاحب ہیں، وہ دینے والے ہیں، وہ بگڑی بنانے والے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کی مانتے ہیں، اس کی موڑتے نہیں ہیں، اس کی کیا کیا چیزیں آج ہمارے اندر ہیں، اور ہم آرام سے اتنی بڑی بات کہہ دیتے ہیں. بالکل یہ وہی بات ہے. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ آسمان اور زمینوں کا مالک، وَمَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلُّ لَهُ قَانِتُونَ، کہ سبھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے آگے فرما بردار ہے. وہ تو بادشاہ زمین اور آسمان کا، 7 آسمان 7 زمینیں. آپ سوچئے اتنا بڑا اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پورا نظام، اس کا تو کن فیکون ہے سارا کچھ. وہ تو کسی کو بیچ میں شامل نہیں کرتا. کر رہے ہیں آیت نمبر 118. وَقَالَ الَّذِينَ اور کہا ان لوگوں نے، لا يعلمون جو نہیں علم رکھتے، لولا کیوں نہیں، یکلمونا کلام کرتا ہم سے اللہ، او یا تأتینا آتی ہمارے پاس، آیتن کوئی نشانی، کذالک اسی طرح، قال کہا تھا، الذین ان لوگوں نے، جو من قبلہم جو ان سے پہلے تھے، مثلا مانت قولہم ان کی بات کے، تشابہت مشابہ ہو گئے، قلوبہم ان کے دل، قد تحقیق، بینا واضح کر دی ہم نے، آیاتی
आयात लिकौमी युकिनून, उन लोगों के लिए जो यकीन रखते हैं। यहाँ पे देखिए फिर वही बात है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि जो लोग इल्म नहीं रखते, वो ये कहते थे, इल्म कौन नहीं रखते, मुशरिकीन मक्का के बारे में बात कर रहे हैं कि वो ये कहते थे कि अल्लाह सुब्हानहू तआला हमसे बात क्यों नहीं करते हैं। अगर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब उनको बताते थे आके कि वही है, वही के ज़रिए अल्लाह सुब्हानहू तआला ने ये पैगाम दिया है, तो वो ये कहा करते थे कि अल्लाह सुब्हानहू तआला हमसे खुद बात करे, वो तुम्हारे थ्रू क्यों बात करते हैं। और यही बात आपको याद है अहले किताब ने भी कही थी कि अगर जब मूसा अलैहिस्सलाम लेके आते हैं उनके सामने कि ये तौरा को लेके आते हैं, तो कहते हैं कि हमने अल्लाह ताला को जहरन देखना है। तो ये यहाँ पे अल्लाह ताला कहते हैं कि इससे कबल भी लोगों ने यही बात की थी, तशाबहत कुलूबहुम, उनके दिल एक जैसे हैं। अब ये ईमान नहीं लाएंगे तुम पे। इनके कद बय्यनल आयात की कितनी आयात बयन कर दी उनके ऊपर, कितनी निशानियाँ, कितने मौजज़े दिखाए थे। हज़रत मूसा के मौजज़े कोई थोड़े तो नहीं थे, हज़रत ईसा के मौजज़े कोई थोड़े थे। फिर इसके बावजूद भी अल्लाह सुब्हानहू तआला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कह रहे हैं कि तुम फिक्र ना करो। इन लोगों ने पहले भी यही किया था। और आगे अल्लाह सुब्हानहू तआला कह रहे हैं, इन्ना बेशक हमने अरसलना का भेजा, हमने आपको बिल हक, हक के साथ। तसल्ली दे रहे हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कि तुम क्यों फिक्र कर रहे हो, हमने तुम्हें हक के साथ भेजा है। बशीरन, खुशखबरी देने वाला, व नज़ीरन, और डराने वाला। वला, और ना तुसअलु, आपसे सवाल किया जाएगा, अन अस्हाबिल जहीम, दोज़ख वालों के बारे में। जो लोग जहन्नम में जाएंगे उनके बारे में आपसे सवाल नहीं किया जाएगा। आप अपना काम करते जाएं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्या काम था? खुशखबरी देना और डराना। देखिए आपने अक्सर ये सुना होगा, जब आप कभी किसी को अल्लाह सुब्हानहू तआला की कोई बात बताते हैं, कोई हदीस बताते हैं, तो लोग कहते हैं कि डराओ नहीं हमें, या बस इस्लाम में सारा वक्त डराते ही रहते हो, कोई अच्छी बात नहीं करते। अल्लाह सुब्हानहू तआला यहाँ पे कह रहे हैं कि खुशखबरी देने वाला और डराने वाला। डराएंगे नहीं, डराना, या देखिए एक नज़ीर का मतलब आपको अच्छे से ये भी मैं बता दूं कि कई दफ़ा होता है कि डराने का ये, अगर आप किसी शेर को देखते हैं, चीते को देखते हैं, तो एकदम डर जाते हैं। कोई भी डरेगा ना, वो डरने में नफ़रत होती है, खौफ होता है, राइट। एक नज़ीर होता है, एक माँ जैसे मोहब्बत से जब डांटती है अपने, वो अब हर माँ को ये फीलिंग का एहसास होगा कि जब हम अपने बच्चों को किसी चीज़ से डांटते हैं ना, तो उसके अंदर मोहब्बत कितनी ज़्यादा होती है। हमें ये होता है कि ना करो ऐसे, इससे तुम्हें तकलीफ़ होगी, या इतनी कैंडी ना खाओ तुम, क्योंकि खाओगे तो तुम्हें उसके बाद तुम्हारे दांत ख़राब हो जाएंगे। या अगर डॉक्टर के पास लेके जाते हैं, आप पता है अपने बच्चों को कितनी ज़ोर से हमने पकड़ा होता है जब उसको इंजेक्शन लगता है। अब वो बच्चे को ये लगता है कि माँ से ज़्यादा जालिम इस वक्त कोई नहीं है, लेकिन माँ को ये पता होता है कि इसके बच्चों को इस वक्त इंजेक्शन की ज़रूरत है। इसी तरह से मेरे रब को भी पता होता है कि हमें किस वक्त इंजेक्शन की ज़रूरत है, किस वक्त हमें कैंडी नहीं खाने की ज़रूरत है। वो बिल्कुल इसी तरह से आयात हैं। जिसको ये समझ आ जाएगी ना कि उसकी मोहब्बत, वो बच्चे बड़े कामयाब होते हैं जिनको माँ की डांट की भी समझ आ जाती है, जिनको बाप की डांट की समझ आ जाती है कि इसके पीछे मोहब्बत कितनी है, वही ज़िंदगी में कामयाब हो जाते हैं। और जो बच्चे आगे बढ़ बढ़ के जवाब देते हैं, लड़ते हैं, होता है ना, आपने सुना है कितने बच्चों का कि वो किस तरह से माँ बाप के साथ सलूक करते हैं। इसलिए तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने माँ बाप के साथ एहसान का लफ्ज़ इस्तेमाल किया था, क्योंकि ये मुश्किल भी हो जाता है जब माँ बाप बूढ़े हो जाते हैं। तो यहाँ पे अल्लाह ताला कह रहे हैं कि इन्ना अरसलना का बिलहक, कि हमने आपको हक के साथ पैदा किया, बशीरन व नज़ीरन, और खुशखबरी देने वाला और डराने के लिए। और जो लोग तुम्हारी बात नहीं मानते हैं, दोज़ख में जाने वालों के लिए तुमसे सवाल नहीं किया जाएगा, तुम बिल्कुल हल्कान ना करो अपने आप को। वलन, और हरगिज़ नहीं, तरदा राज़ी होंगे, अन का आपसे, अल यहूद यहूदी, वला, और ना नसारा, और नसारा, हत्ता यहाँ तक के, तत्ताबिया आप पैरवी कर ले, मिल्लतहुम उनकी, उनके तरीके की, उनकी मिल्लत की, उनके मज़हब की। देखिए अब ये वाली आयत जो है, ये भी इतनी डर वाली आयत है जिसको करनी, स्पेशली वो लोग जो अमेरिका में रहते हैं, लंदन में, या ऐसी जगहों पे रहते हैं जहाँ पे हमारे साथ, या इंडिया में रहते हैं, जैसे हमारी कम्युनिटीज़ मिक्स कम्युनिटीज़ हैं ज़्यादातर, कि अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि वो हरगिज़ राज़ी नहीं होंगे तुमसे। कौन राज़ी नहीं होंगे? यहूद और नसारा, हत्ता यहाँ तक कि तुम पैरवी करो उनकी मिल्लत की, उनके तरीक़ों की पैरवी करो। कुल कह दीजिए,
انا بے شک ہدا ہدایت اللہ کی ہے. دیکھیں ایک دفعہ اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا نا ہدا اللہ کہ ہدایت جو ہے وہ اللہ کی ہے. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ دوبارہ سے زور کے لیے کہہ رہے ہیں والہدا کہ بے شک ہدایت اسی کی جانب سے ہے. ولا ان اور البتہ اگر اتبع پیروی کی آپ نے اہواءہم ان کی خواہشات کی بعد اس کے الذی جو جاءکا آ گیا آپ کے پاس من العلم ما نہیں لکا آپ کے لیے من اللہ سے من ولیٌ کوئی ولی کوئی حمایتی ولا نصیر اور نہ کوئی مددگار. یہ کتنی ڈرنے والی آیت ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہہ رہے ہیں کہ یہ لوگ تم سے کبھی خوش نہیں ہوں گے جب تک تم ان کے طریقے پہ نہیں چلنا شروع ہو جاؤ. اور اگر تم ان کے طریقے پر چلنا شروع ہو گئے اس کے باوجود کہ تمہارے پاس حق آ گیا تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے کہ اگر وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ اور البتہ اگر پیروی کی آپ نے اہواءہم ان کی خواہشات کی بعد الذی جاءک من العلم کہ اس کے بعد کہ علم آ گیا تمہارے پاس ما لک من اللہ من ولی کہ اللہ کے اس کے سوا تمہارے پاس نہیں ہوگا کوئی ولی اور کوئی مددگار نہیں ہوگا. یہ کس کو کہہ رہے ہیں؟ اس آیت کو غور سے پڑھیے گا اور بار بار پڑھیے گا کہ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہہ سکتے ہیں تو ہمارے لیے کیا حکم ہے. آف کورس نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی پیروی نہیں کرنی تھی. یہ قرآن کن کے لیے ہے؟ ہم لوگوں کے لیے ہے نا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ اترا تھا تاکہ ہم لوگ اس کی پیروی کریں. آج ہم لوگ کس کو خوش کر رہے ہیں اور کیسے خوش کر رہے ہیں؟ آج کیا کرتے آپ دیکھیے ہمارے گھروں میں کیا کیا نہیں ہوتا. ایک ایک رسم آپ میں بولوں گی تو پھر بول کے بات وہاں تک چلی جاتی ہے جہاں تک میں نہیں پہنچانا چاہتی ہوں. آپ خود دیکھیے کہ ہماری رسمیں ہماری جو ان کی وہ کہتے ہیں نا ملت کس کو کہتے ہیں کہ ان کے طریقے. اب ان کے مذہبی طریقے بھی دیکھ لیجئے اور ان کے رسموں کے طریقے بھی دیکھ لیجئے. اب جب ہم کرسمس منا رہے ہوتے ہیں بچے ہم سے آ کے پوچھتے ہیں کہ اس میں تو کوئی خرابی نہیں ہے نا صرف ایک وہ لگایا ہے بس تھوڑی لائٹیں لگائی ہیں. ملتہم غور کیجئے گا اس لفظ کو. ہم کہتے ہیں صرف پھول ریڈ کلر کے دیے تھے ملتہم. ہم کہتے ہیں صرف ہم نے یہ چیز کی ہے صرف ہم نے کھانا ٹرکی بنائی ہے ملتہم. ایک ایک رسم کے اوپر ملتہم. ہم نے صرف ان کے کپڑے پہنے ہیں اس طرح لگنے کے لیے ملتہم. ہر ایک چیز کو ادھر لے کے آئیے اور پھر آگے دیکھیے اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں. اور البتہ اگر پیروی کی آپ نے کس کو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہہ رہے ہیں اہواءہم ان کی خواہشات کی اس کے بعد کہ آ گیا آپ کے پاس علم. کون سا علم آیا تھا؟ قرآن کا علم آیا تھا وحی کا علم آیا تھا. رائٹ. ما لک من اللہ من ولی ولا نصیر اور نہیں آپ کے لیے اللہ سے بچانے کے لیے کوئی ولی اور کوئی نصیر نہیں ہے. یہ بہت ڈر والی بات ہے. مجھے پتہ ہے کہ ان آیات پہ عمل کرنا کافی مشکل ہو جاتا ہے. اسپیشلی دیکھیں آپ اپنی ذات کو دیکھیں کہ ہم اپنے آپ کو تو بچا لیں گے پھر ہمارے اراؤنڈ جو لوگ ہوتے ہیں ہمارے بچے ہیں ان کے بچے ہیں آگے ہمارے دوست ہیں ہمارے رشتہ دار ہیں. پھر جب یہ آیت میں کہتی ہوں کہ کبھی تو بچوں کو وہ ہوتے ہیں نا خاموش رہ کے ایک تبلیغ کرنے والی بات ہوتی ہے. یہ آیت لے کے ان کو آپ صرف یہ کہتے بیٹا یہ آیت پڑھ کے ذرا دیکھنا کہ اس کا میننگ کیا ہے. میں اس لیے آپ کو یہ کہہ رہی ہوں کہ ایک دفعہ ایسے ہی ہوا تھا کہ میں اپنے بچے کو بتانا چاہ رہی تھی اور مجھے یہ بھی تھا کہ کئی دفعہ ہوتا ہے کہ ہم بہت زیادہ بات کرتے ہیں تو بچے چڑ بھی جاتے ہیں کہ سارا وقت ایسی بات کرتے رہتے ہیں. تو میں نے ان کو ایک آیت نکال کے دے دی. وہ میں نے آپ کو پہلے بھی میں نے بتایا بھی تھا اس کے بارے میں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تم اپنی جو خواہشات ہیں تم اس کو پوچھتے ہو جیسے اس کی عبادت کرتے ہو تو وہ شرک ہی ہو جاتا ہے. تو کیونکہ بچے تو نہیں مانتے کیا مطلب خواہشات کا کیا مطلب اس کا ایسے بات ہوتی ہے. تو وہ آیت ہی نکال کے میں نے کہا کہ آپ ذرا اس کا خود سے اس کی ڈیٹیل دیکھو اور مجھے بتاؤ کہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ اس آیت میں کیا لکھا ہوا ہے. اسی طرح سے بحث کرتے کرتے او مائی گاڈ دس سیڈ او مائی گاڈ یہ تو واقعی یہ بات لکھی ہوئی ہے. تو کبھی ہوتا ہے نا کہ کبھی ایسی بات بتانی ہوتی ہے تو پھر حکمت سے کام لیں
کبھی خود بچے بن جایا کریں کہ مجھے یہ بات کی سمجھ نہیں آ رہی، بیٹا ذرا بتانا اس کا کیا میننگ ہو سکتا ہے، تم ذرا گوگل کر کے دیکھنا اس آیت کا کیا مطلب ہو سکتا ہے، تو بڑی خوبصورتی سے ان کو سمجھ آ جاتی ہے۔ ہم ایک کوشش ہی کر سکتے ہیں نا، میں خود ایک ماں ہوں تو مجھے اس درد کا بھی احساس ہے کہ ہم کس طرح سے اپنے لو ونز کو اس راستے پہ لے کے آئیں جس کی سمجھ ہمیں آنا شروع ہو جاتی ہے۔ اور اگلی آیت میں 120 آیت تک ہم نے الحمدللہ کر لیا ہے۔ 121 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں الذین، وہ لوگ جو آتیناہم، دی ہم نے انہیں الکتاب، کتاب، یتلونہ، وہ تلاوت کرتے ہیں اس کی، حق کا تلاوت ہی، جیسے اس کتاب کا حق ہے تلاوت کرنے کا۔ کتاب کا حق کیا ہے؟ صرف پڑھ لینا، یا پھر کبھی اس کو یہ آیت پڑھ لو تو یہ چیز ہو جائے گی، یہ آیت پڑھ لو تو یہ درد ٹھیک ہو جائے گی، یہ آیت پڑھ لو تو نظر اتر جائے گی۔ اس لیے یہ کتاب آئی تھی، حق کا تلاوت ہی۔ یہ کتاب آئی تھی تاکہ ہم اس پہ عمل کریں، یہ لائحہ عمل تھا، یہ قانون ہے، یہ اللہ کو راضی کرنے کا جادو ہے۔ اگر جادو تو لفظ ہی غلط ہے نا، اگر وہ اتنا بولتے ہیں نا کہ وہ کہتے کہ جادو کی طرح یہ کام ہو گیا، تو یہ وہی کتاب ہے، پھر پکڑ لو اس کو کسی طرح سے۔ اور آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ کریں اولئک، یہی ہیں وہ لوگ، یؤمنون، جو ایمان لاتے ہیں، بہی، اس پر، ومن یکفر، اور جو کوئی کفر کرے گا، بہی، اس سے، فاولئک، پس وہی لوگ ہیں، ہم الخاسرون، جو خسارہ پانے والے ہیں۔ عمل نہیں کریں گے تو کچھ نہیں ہے۔ پڑھ کے کتنی کتاب، دیکھیں میں بار بار یہ کہتی ہوں نا کہ کتاب جب ہم قرآن پڑھتے ہیں تو ایک لفظ پڑھنے کے 10 نیکیاں ہیں۔ الف لام میم کہتے ہیں کہ اگر پڑھو تو 30 نیکیاں مل جاتی ہیں، رائٹ؟ لیکن یہ اس کے سائیڈ افیکٹس ہے۔ اصل کتاب کا مقصد اس پہ عمل کرنا ہے، اپنی روٹین، اپنی ڈیلی لائف میں اس کو لے کے آنا ہے۔ اور آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، اذکرو۔ اب دیکھیے یہ سیم آیت ہے، ہم نے جب شروع کیا تھا نا بنی اسرائیل کا واقعہ، دیٹ واز آیت نمبر 47۔ اب واپس آئیے 47 آیت نکالیے، پھر تاکہ آپ ساتھ ساتھ اس کو دیکھیں گے نا تو آپ کو اتنا مزہ آئے گا کہ اب یہ بریکٹ بند ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے، میں نے شروع میں آپ کو بتایا تھا نا کہ 10 رکوع انہی کے بارے میں ہے، اور ان کے بارے میں کیوں ہے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ ہمیں بتانا چاہ رہے ہیں کہ ہم یہ چیزیں نہ کریں۔ اور آپ اچھے سے یہ جانتے ہیں کہ ایک ایک بات ہم نے جب بھی اس کو دیکھا، اپنے اوپر لے کے دیکھا تھا، تو اس سے بھی بڑھ کے ہم لوگ اب ملوث ہیں ان چیزوں میں، جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو بتایا تھا کہ وہ یہ کہہ رہے تھے، وہ یہ کہہ رہے تھے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنی بڑی فضیلت دی تھی، اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے وہی فضیلت مسلمان کو دی ہے۔ اور آج ہم کیا کر رہے ہیں؟ یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، اذکرو، یاد کر، نعمتی، نعمت کو، التی، وہ جو، انعمتو، میں نے انعام کی میں نے، علیکم، تم پر، وانی، اور بے شک میں نے، فضلتکم، فضیلت دی تھی تمہیں، علی العالمین، جہانوں پر۔ میں یہاں پہ پھر وہ ایک بات کہوں گی کہ فضیلت کہاں پہ دی تھی؟ ایک عالم کی بات نہیں ہے، عالمین پر فضیلت دی تھی۔ کوئی گن تھے تو دی تھی نا ان کو، اور پھر جو انہوں نے اس کے بعد جو حرکتیں کی، اس کے بعد پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک ایک بات کھول کے ہم تک بتا دی کہ تم ایسے نہ کرنا۔ لیکن ہم نے کہاں سنا؟ ہم نے تو اس کتاب کو سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کی نا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سے چاہتے کیا ہیں۔ اور وہ کہہ رہے ہیں کہ واتقوا، اور ڈرو، یومن، اس دن سے، واتقوا، ڈرو۔ وہ جو لوگ کہتے ہیں نا ڈراؤ نا، ان کو یہ آیت پڑھ کے بتائیں کہ ڈرو اس دن سے، لا تجزی نفس، کہ نہیں کام آئے گا، نفس نکرہ ہے، کوئی نفس، کوئی انسان، جس کو کہتے ہیں نا کوئی بھی نہیں، نفس، کوئی نفس، ان نفس، کسی بھی نفس کے، شیئن، کچھ بھی، ولا، اور نہ، یقبلو، قبول کیا جائے گا، منہا، اس سے، عدل، کوئی بدلہ، ولا، اور نہ، تنفعہا، نفع دے گی اسے، شفاعتہ، اس کی سفارش، ولا، اور نہ، ہم وہ، ینصرون، مدد کیے جائیں گے۔ یہ آیت میں نے آپ کو پہلے پڑھا چکی ہوں، آپ پیچھے جا کے ضرور سنیے گا۔ یہ اتنی خوبصورت آیت ہے کہ اگر اس نفس کے سمجھ آ جائے گی نا بندے کو، تو پھر پار ہو جائے گا، پھر انشاءاللہ جنتوں میں ہم سب ایک دوسرے کو ملیں گے۔ لیتے اب ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے، پھر انشاءاللہ اگلے پروگرام تک اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔